بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کی مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب مرحوم سید کاظم حسین ابن سید اصغر حسین منعقد ہے، اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب احسن عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جائے گا۔ آئیے مجلس کے آغاز کے لیے میں دعوت بیان دوں جناب مولوی کوثر عالم پوری صاحب کو کہ تشریف لے آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے جناب مولوی کوثر عالم پوری کو سماعت فرمایا۔ آئیے اب پیشخانی کے فرائض کے لیے میں جناب مولانا محمد کاظم صاحب کو دعوت سخن دینے سے پہلے 4 مصرے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ اپنی قدرت پر کرے گا ناز ثنائے ازل، حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا، حسن اکبر پیکر احمد میں جب ڈھل جائے گا، ام لیلا ڈال دو اکبر کے چہرے پر نقاب، ورنہ یوسف کی قسم ہر آئینہ جل جائے گا۔
ورنہ یوسف کی قسم ہر آئینہ جل جائے گا۔ آئیے التماس کی جا رہی ہے جناب مولانا کاظم صاحب سے کہ قبلہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرما دیں آپ حضرات۔ ہم غم شاہ میں مجلس کو بپا کہتے ہیں، اس طرح اجرے رسالت کو ادا کرتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ سعادت نہیں ملنے والی، خوش نصب ذکر شہ کرب و بلا کہتے ہیں، خوش نصب ذکر شہ کرب و بلا کہتے ہیں۔ شعر میں لطف فرمائیں۔ فاطمہ زہرا چلی آتی ہیں میرے گھر میں، فاطمہ زہرا چلی آتی ہیں میرے گھر میں، ہم تیرا فرش عزا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا فرش عزا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسکرا کر علی اصغر نے کہا دا سے، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں، جیتنے والے ہی میدان میں ہنسا کرتے ہیں۔ اور یہ قطع بند کی صورت میں 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں۔ بولے شبیر مظالم کی یہ بدلی کیا ہے، ہم تو طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، ہم تو طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، موت بھی ذکر خدا سے نہ ہمیں روک سکی، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ 2 شعر مصحف کے ملاحظہ فرمانے سے، ہم سر نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، لاش اکبر پہ یہ شہر سے کہا مجبوری نے، ایسے لاشیں کہیں بوڑھوں سے اٹھا کرتے ہیں، سیلیاں کھائی سکینہ نے تو زینب سے کہا
کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں، کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں۔ اور یہ مقطع کا شعر ایک یقین کی بنا پر کہنے کی کوشش کی ہے، ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، ہم کیا یتیموں سے اسی طرح ملا کرتے ہیں، ان کو بھی زائر شبیر لکھے گا کاظم، کربلا جانے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں، کربلا جانے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں۔ محترم، آپ سماعت کر رہے تھے جناب مولانا کاظم صاحب کو۔ آئیے آخر میں التماس کر رہا ہوں جناب وسیم کستوی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات کا استقبال فرما دیں آپ حضرات۔ چار مصرے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائے کہ پہلے سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے، پہلے سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے، پھر سمجھنا کہ کربلا کیا ہے۔ پہلے سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے، پھر سمجھنا کہ کربلا کیا ہے۔ اور ذکر عباس کیا کروں ان سے، ذکر عباس کیا کروں ان سے، جو نہیں جانتا وفا کیا ہے، جو نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ چار مصرے اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد کلام کی چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ جو چاہتے ہو فقط حق سے سلسلہ رکھنا۔ بطور خاص چار مصرے سماعت فرمائیں گے کہ جو چاہتے ہو فقط حق سے سلسلہ رکھنا، بہت ضروری ہے باطل سے فاصلہ رکھنا، بہت ضروری ہے باطل سے فاصلہ رکھنا۔ اور اگر مٹانا ہے ظلم و ستم زمانے سے، اگر مٹانا ہے ظلم و ستم زمانے سے، تم اپنی نظروں میں ہر وقت کربلا رکھنا، تم اپنی نظروں میں ہر وقت کربلا رکھنا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ حق والوں سے جو برسر پیکار رہے گا، حق والوں سے جو برسر پیکار رہے گا، وہ حشر میں رسوا سر بازار رہے گا، وہ حشر میں رسوا سر بازار رہے گا۔ شعر بطور خاص کی اے اہل عزا آنچ نہ آئے گی عزا پر، اے اہل عزا آنچ نہ آئے گی عزا پر، ایک بچہ بھی گر قوم کا بیدار رہے گا، ایک بچہ بھی گر قوم کا بیدار رہے گا۔ تو ہے قول نبی جس کو علی سے ہے محبت، ہے قول نبی جس کو علی سے ہے محبت، فردوس بری کا وہی حقدار رہے گا، فردوس بری کا وہی حقدار رہے گا، فردوس بری کا وہی حقدار رہے گا۔ اور ذکر غم سرور سے جو بیزار رہے گا، ذکر غم سرور سے جو بیزار رہے گا، مشکوک اسی شخص کا کردار رہے گا، مشکوک اسی شخص کا کردار رہے گا۔ تو جس نبی کھائے ہیں حقوق آل نبی کے، جس نبی کھائے ہیں حقوق آل نبی کے، لعنت کا وہ حقدار ہے حقدار رہے گا، لعنت کا وہ حقدار ہے حقدار رہے گا۔ اور ملنے تو دو عباس کو لڑنے کی اجازت، ملنے تو دو عباس کو لڑنے کی اجازت، بیعت نہ رہے گی نہ طلبگار رہے گا، بیعت نہ رہے گی نہ طلبگار رہے گا۔ اور ہم فاطمہ زہرا کی تمنا کے ثمر ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی تمنا کے ثمر ہیں، جب تک ہے یہ غم شہ کا عزادار رہے گا، جب تک ہے یہ غم شہ کا عزادار رہے گا۔ اور دنیا میں نمازوں کا چلن باقی ہے جب تک، دنیا میں نمازوں کا چلن باقی ہے جب تک، زندہ شہ مظلوم کا کردار رہے گا، زندہ شہ مظلوم کا کردار رہے گا۔
زندہ شہ مظلوم کا کردار رہے گا، اور لینے کے لیے قاتل شبیر سے بدلہ، لینے کے لیے قاتل شبیر سے بدلہ ہر دور میں ایک وارث مختار رہے گا، ہر دور میں ایک وارث مختار رہے گا، ہر دور میں وارث مختار رہے گا۔ اور بس آخری شعر سماعت فرمائیں کہ پانی ہے نہ خیمے میں، نہ پانی ہے نہ خیمے میں، دوا ہے نہ غذا ہے، زندہ بھلا کس طرح وہ بیمار رہے گا۔ تو ہم بھی وہیں جائیں گے وسیم ہے یہ عقیدہ، ہم بھی وہیں جائیں گے وسیم ہے یہ عقیدہ، جنت میں جہاں خلد کا سردار رہے گا، جنت میں جہاں خلد کا سردار رہے گا۔ آپ حضرات بہترین اشعار جناب وسیم کتوی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آغا کو آواز دوں، مصرع عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ ہوں گے اور خطیب احسن ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی بہر کے مصرے ہیں۔ ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، کاظم بھائی شعر سنیں۔ ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو۔ ہو گئے ہوتے گمشدہ آنسو، آ نہ جاتے جو کربلا آنسو، کہ آنا جاتے جو کربلا آنسو۔ سوچتا ہوں یہ معجزہ کیا ہے، سوچتا ہوں یہ معجزہ کیا ہے، ایک آنسو میں دوسرا آنسو، ایک آنسو میں دوسرا آنسو۔ وسیم بھائی شعر سنے کہ ایک آنسو میں دوسرا آنسو، میری آنکھوں میں ڈھونڈتے کیا ہو، میری آنکھوں میں ڈھونڈتے کیا ہو، کوئی آیا تھا لے گیا آنسو، کوئی آیا تھا لے گیا آنسو، میری آنکھوں میں ڈھونڈتے کیا ہو، کوئی آیا تھا لے گیا آنسو۔ آئیے انہی اشعار کے زیر سایہ میں التماس کر رہا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے قبلہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات استماع سے کہ باواز بلند نعرے صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد و آل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید کاظم حسین ابن سید اصغر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن مجید نے بڑی تاکید کی ہے تقوی کے اوپر۔ ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو صلوات بر محمد۔ آئیے تشریف لائیے، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ تقوی کی جو میننگ بتائی گئی ہے، تقوی کا جو مفہوم بتایا گیا ہے اہل بیت سے، خاص کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تقوی کا مطلب بتایا ہے کہ اللہ یفقدک حیث امرک، اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے، ولا یراک حیث نہاک، اور وہاں نہ دیکھے جہاں رہنے کا، جہاں منع کیا ہے وہاں دکھائی نہ دو، اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل نہ ہونے پائے، اصل تقوی یہ ہے۔ اور اسی بنا کے اوپر پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ بھیا کم عبادت کرو چلے گا مگر گناہ نہ کرو۔ چنانچہ وہ روایت اس سے پہلے بھی نقل کی گئی آپ کے سامنے کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو محبوب ہے بنسبت 2000 رکعت نمازوں کے۔ تو اصل چیز ہے انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اب یہ جو گناہ ہے، گناہ کی دو قسمیں بیان ہوتی ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کی جو ڈیفینیشن ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، علماء نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کی سزا کے طور پر قرآن مجید میں یا روایات میں جہنم کی بات کہی گئی ہو۔ مثلا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، قرآن میں ہے کہ جو بھی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید نے اس جرم کی سزا جہنم قرار دیا ہے، لہٰذا یہ کس اس میں آئے گا؟ گناہان کبیرہ میں۔ تو ایک یہ ہو گیا کہ جس گناہ کے لیے جہنم کی بات کہی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک جگہ اور بھی ہے، فرض کیجئے کہ کوئی گناہ ایسا ہے جس کے لیے قرآن میں یا روایات میں صاف لفظوں میں جہنم کی سزا کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایسے گناہ سے بڑا کہا گیا ہے کہ جس گناہ کے لیے جہنم کی بات کہی گئی ہے۔ تو اب چونکہ اس سے ہلکے گناہ کو سزا پر طور پر جہنم کہا گیا، وہ گناہ کبیرہ ہے، تو اب اگر اس سے کوئی بڑا گناہ ہو تو چاہے روایت میں جہنم کی بات ہو یا نہ ہو وہ گناہ کبیرہ میں ہوگا۔ مثلا قرآن کہتا ہے، دو جگہوں پر آیتیں ہیں، والفتنۃ اشد من القتل یا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ فساد قتل سے زیادہ شدید ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب فتنے کے لیے قرآن مجید میں جہنم کی آیت ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ قتل کے لیے جہنم کی آیت ہے اور فتنے کے گناہ کو قتل سے بڑا گناہ مانا گیا ہے، لہٰذا فتنہ بھی کاہے میں ہوگا؟ گناہ نے کبیرہ میں ہوگا۔ روایات میں اس کی گنتیاں بھی بیان ہوئی ہیں، کہیں 7 گناہ ہے، زیادہ زیادہ 30-32 گناہوں تک بات آتی ہے۔ جیسے نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ میں ہے، کسی پر جو ہے وہ زنا کا غلط الزام لگانا، جس کو ہماری شریعت کے زبان میں کہتے ہیں قذف۔ قذف کہتے ہیں کسی کے اوپر جو ہے وہ غیر اخلاقی الزام لگانا، گناہ کبیرہ میں ہے، یا خود زنا گناہ کبیرہ میں ہے۔ ویسے ہی جیسے بہت سے گناہ ہیں، اس میں ایک گناہ ہے جس پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کسی کا حق مار لینا۔ صلوات بر محمد وآل۔
اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا کہ گناہ کبیرہ کے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ کہلائیں گے. البتہ یہی گناہ صغیرہ اگر ریپیٹ کیا جائے تو کنورٹ ہو جائے گا. بیسکلی صغیرہ ہے وہ, لیکن ہم بار بار اگر کریں گے تو وہی صغیرہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ کبیرہ میں. تو من جملہ ان گناہوں کے جن کو روایات میں کبیرہ کہا گیا ہے, ایک گناہ ہے جو ہے حبس الحقوق, کسی کا حق مار دینا گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کے لیے کیا کہا گیا؟ آدمی گناہ نہ کرے چاہے عبادت کم کرے. میں اب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند روایتیں نقل کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے. فرماتے من حبس حق المؤمن, اگر کوئی کسی مومن کا حق مار دے. دیکھیں حق مارنے کی بھی قسمیں کئی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا آپ کا جو ہے وہ صاحب ہم آپ مشترک ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا, اب زمین کا بٹوارا ہے, ہم نے چالاکی سے کچھ زیادہ لے لیا, یہ بھی حق مارنا ہوا. ایک جگہ یہ کہ صاحب یوں حق نہیں ہے, ہم نے آپ سے کہا کہ وسیم بھائی 500 روپے دے دیجئے, انشاءاللہ قرضے کے طور کے اوپر ہم آپ کو ادا کر دیں گے. نیت ہماری ہے کہ ہم نہیں دیں گے, ہمیں کون لیتا ہے, یا نیت نہیں بھی ہے مگر ہم نے جو بعد میں چھوڑو یار, تو یہ بھی حق ہے نا, ہمارے اوپر تھا, آپ کو واپس کرنا تھا. تو یہ سب اس گناہ میں آئیں گے جو قرضہ لیتا ہے نہیں دیتا ہے, وہ انشاءاللہ وقت رہا تو روایات آئیں گی. فرماتے من حبس حق المؤمن, اگر کوئی کسی مومن کا حق مار لے, اقامہ اللہ یوم القیامہ 500 عام علی رجلہ, کل کو قیامت میں اللہ ایسے شخص کو جو کسی کا حق مار لے, اللہ قیامت میں اس کو 500 برس پیروں پر کھڑا رکھے گا. یہاں ہم جو ہے کسی لائن میں لگتے ہیں تو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے, 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے, اور جائے کہ قیامت جہاں روایت کہتی 500 برس ہم تم کو کھڑا کر دیں گے. اس کے بعد جو جملہ ہے علی رجلہ حتی تسیل عرقہ او دمہ, یہاں تک کہ آدمی کا پسینہ بہ نکلے گا. ایک اسی روایت میں او دمہ یا خون نکل پڑے گا. صلوات بر محمد و آل. ابھی اس کی وجہ میں عرض کر رہا ہوں, علامہ مجلسی نے جو وضاحت کی کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ یا پسینہ نکلے گا یا خون نکل پڑے گا کھڑے کھڑے, اس کی وضاحت کی میں بھی عرض کرتا ہوں. پہلے روایت پوری کر دوں. وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور قیامت میں کل کو اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا, هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ, یہ ہے وہ ظالم جس نے اللہ کا حق روک لیا. عجیب ہے, شروع میں کیا ہوا؟ من حبس حق المومن, اگر کوئی مومن کا حق مار لے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت میں پکارا جائے گا یہ وہ ہے جس نے اللہ کا حق دبا لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ تم نے وسیم بھائی کا حق مارا ہے, مومن کا حق اللہ کا حق ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. قال علیہ السلام فیبغبغ 40 یوما ثم یؤمر به الى النار, 40 دن اس کو ارسٹ کیا جائے گا, بند رکھا جائے گا, اور پھر ان کو 40 دن کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جناب علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں نقل فرماتے ہیں, مرآت العقول ان کی ایک کتاب ہے شرح میں, اس میں یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں کہ کافی کی شرح مرآت العقول علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ کی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یا پسینہ یا خون کیا مطلب, کہ اگر وہ حق کم ہے ہلکا ہے تو پسینہ ہوگا, حق آپ نے زیادہ مار لیا ہے تو ایسے تم اذیت کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے کہ تمہارا خون بہ نکلے گا پیر تک. صلوات بر محمد و آل محمد. خب ایک روایت اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن آئے گا, نادا منادن,
اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا این المؤذون لاولیائی، کہاں ہیں ہمارے اولیاء کو اذیت دینے والے، اولیاء یعنی مومنین، ہمارے بندوں کو اذیت دینے والے کہاں ہیں؟ فیقوم، ایک روایت میں آپ کو پہلے اور سنا دوں کہیں بھول نہ جاؤں، تب اس روایت کو پورا کرتا ہوں، صلوات بر محمد۔ دیکھیے ایک چیز، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ خدا اپنا حق معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہزار بدماشی کر لو اور کو پالنے والے غلطی ہو گئی معاف، بلکہ ایک وہ ہے مفاتیح میں آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب، مناجات 15 مناجات ہیں مفاتیح میں، الگ الگ موضوع میں، مناجات التائبین، مناجات الشاکرین، مناجات الشاکین، توبہ کرنے والوں کے مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، شکر گزاروں کی مناجات، 15 مناجات ہیں، اس کا نام ہی ہے مناجات 15۔ پہلی مناجات ہے اس میں جس کا عنوان ہے مناجات التائبین، کیا نام ہے؟ توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ ایک بات اور اچھے بھائی یہ بتائیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام، اماموں کی جو دعائیں ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ حقیقت پر مبنی ہے، بٹرنگ یا چاپلوسی ہے؟ حقیقت ہے نا، اس کا امام اگر دعا میں کوئی جملہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مناجات 15 جو ہے وہ پہلی مناجات، مناجات التائبین کی، اس میں آدھی دعا کے بعد یہ فقرہ ہے، الہی، خدا کتنا کریم ہے، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، فإنی وعزتک من النادمین، پالنے والے تیری عزت کی قسم ہے میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی توبہ نہیں بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ، اللہ توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ یا روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کے نماز جنازہ میں زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ نماز میں کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، اللہ فرماتا قد اجزت شہادتکم، جاؤ تمہاری گواہی ایکسپٹ۔ اور یہ تو تم لوگوں کو جو پتا تھا اس کے بارے میں کہا نا کہ میں نہیں جانتا سوائے خیر کے، ہمیں ان کا کتنا گناہ ہے جو تم لوگ نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ تو جب بندے ہو کر کے تم کہہ رہے ہو ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں، تو جاؤ میں نے وہ بھی معاف کیا جو میں جانتا تھا تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور نہیں ہے کہ صرف معاف کرتا ہے، باپ رے باپ، ایک جگہ تو روایت وسیم بھائی اتنے غضب کی ہے، ارشاد ہوتا ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ معاف کرتا ہے، معاف تو کرتا ہی ہے، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت، تو خدا بہت کریم ہے۔ لیکن جس خدا کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے نا تو وہ اپنا گناہ معاف کرے گا۔ ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے، ہم نے اگر کسی کو ستایا ہے، ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے، تو جس کا حق مارا ہے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، جیسے اس کو ہم سے لگاؤ ہے ویسے تو اس بندے سے بھی لگاؤ ہے، اس لیے خدا اپنا گناہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر اس کے بندوں کے ساتھ کچھ کیا تو خدا، روایت بڑی عجیب ہے، ابھی دن میں ایک مجلس، اس میں آپ نہیں تھے وسیم بھائی، مجلس میں نقل کیا کہ روایت کسی کتاب میں ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا وہ خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے،
تو خدا اتنے کرم کے باوجود اگر اس کے بندوں کے ساتھ کسی نے گڑبڑ کی ہے نا تو نماز روزہ قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ ایسے آدمی کے مسجد میں آنا قبول نہیں کرتا۔ اور آگے فقرہ ہے کہ جب تک وہ مسجد میں عبادت کرتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک ظالم پر اللہ کیا کرے گا۔ اسی ٹائپ کی روایت یہاں ہے، صلوات بر محمد و آل۔ جلدی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نادا منادن، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، این المؤذون لاولیائی، میرے دوستوں کو، میرے بندوں کو ستانے والے، اذیت پہنچانے والے کہاں ہیں؟ فیقوم قوم، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیس علی وجوہہم لحم، عجیب ہے واقعا، خدا ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ امام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، این مؤذون لاولیائی، میرے بندوں کو اذیت پہنچانے والے کہاں ہیں؟ فیقوم قوم، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیس علی وجوہہم لحم، جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ کتنا ڈراؤنا چہرہ ہوگا، کتنا بھیانک چہرہ ہوگا۔ فیقال، جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں، کیا شکل ہوگی؟ فیقال ہؤلاء الذین آذوا المؤمنین، کہا جائے گا یہ لوگ ہیں جو مومنین کو اذیت پہنچاتے تھے، وعادوہم، یہ مومنین سے دشمنی رکھتے تھے، وعنفوہم فی ثم یؤمر بہم الی جہنم، اور پھر پبلک میں پہچنوا کر کے کہ یہ اتنے بدماش لوگ تھے، پہچنوانے کے بعد کیا مطلب ہوا؟ یعنی بے عزت کیا جائے گا قیامت میں۔ آج ہم نے اگر کسی کو ذلیل کیا ہے، ظلم کیا ہے، قیامت میں پہلے ہم کو بے عزت کیا جائے گا، کہا جائے گا اے کہاں ہیں سب لوگ۔ اب جو ظالم لوگ ہیں ان کے چہرے پر اول تو گوشت نہیں ہوگا، کتنی بھیانک شکل ہوگی، پھر بتایا جائے گا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے بندوں کو ستایا تھا۔ ثم یؤمر بہم الی جہنم، پھر حکم ہوگا ان کو کہاں ڈال دیا جائے؟ جہنم میں۔ ثم قال علیہ السلام، پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کانوا واللہ یقولون بقولہم ولکنہم حبسوا حقوقہم، مطلب سمجھے اس کا کیا ہوا؟ ظلم کیا، کسی نے ستایا نہیں، کسی کو گالی نہیں دی ہے، مگر حق مار لیا ہے۔ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا جو ظالم کی کیٹیگری میں ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تو ایک وہ لوگ آئیں گے اس کیٹیگری میں، دو لوگوں کو امام نے بیان کیا، ایک وہ لوگ آئیں گے اس کیٹیگری میں جنہوں نے کسی کا حق مارا ہے، وَأَذَاعُوا عَلَيْهِمْ سِرَّهُمْ، ایک اور بھی لوگ ہیں، وسیم بھائی ہم ساتھ رہتے ہیں، کچھ باتیں ان کی ہیں جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دن ان سے تپ گئے، ہم نے دھیرے سے مولانا سے کہا، فیاض بھائی سے کہا، ریحان بھائی سے کہا، دھیرے دھیرے ہم نے ان کا راز فاش کر دیا۔ امام نے فرمایا یہ بھی اسی جو ہے وہ کیٹیگری میں آئے گا، ظالم والے میں، کہ قیامت میں اٹھایا جائے گا چہرے پر۔ کون لوگ اس طرح ہوں گے؟ دو، ایک وہ جنہوں نے کسی کا حق مارا ہے، دوسرے وہ جنہوں نے کسی کا راز فاش کیا ہے۔ صلوات بر محمد، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو يحتاج الیہ، اگر کوئی مومن کسی مومن کا حق دبا لے، مار لے، اور وہ اس کے لیے ضرورت مند ہے، لم یذق واللہ من طعام الجنہ، خدا کی قسم، امام قسم کھا کے فرما رہے ہیں یہ آدمی جنت کے جو ہے وہ غذا چکھ نہیں سکتا، ولا یشرب من رحیق المختوم، نہ جنت کا اس کو جو ہے وہ پانی ملے گا پینے کو، نہ جنت کا کھانا ملے گا پینے کو، اگر کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے ایسی صورت میں کہ وہ بیچارہ ضرورت مند ہے اور آپ نے اس کا حق مار لیا ہے۔ خوب یؤخذ بید القیام، یہ بڑی عجیب ہے، یؤخذ بید العبد یوم القیامہ علی رؤوس الاشعار الا علی من کان له قبل هذا علی من کان له قبل هذا حق فلیأخذ، کچھ لوگ ہوں گے کہ قیامت میں جن کا ہاتھ پکڑ کے لایا جائے گا،
اور قیامت میں اٹھایا جائے گا. ہاں بھیا پہچان لو یہ ہیں وسیع حسن صاحب. کسی کا حق ان کے اوپر اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے آؤ لے لو. اور اس وقت جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اسی میں آگے روایت ابھی عربی سناتا ہوں میں آپ کو. اس وقت آدمی آنکھیں چھپا رہا ہوگا کہ یار کہیں کوئی خاندان والا نہ دکھ جائے, کوئی رشتہ دار نہ دکھ جائے, کوئی پہچان والا نہ دکھ جائے, بڑی بے عزتی ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ یؤخذ بید العبد یوم القیامہ, قیامت کے دن جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے لایا جائے گا علی رؤوس الاشہاد, پبلک کے سامنے کہا جائے گا جس کا حق ان کے اوپر باقی ہے فلیأخذ, وہ کیا کرے؟ لے لے. ولا شیء اشد اہل القیامہ, اور قیامت والوں کو سب سے زیادہ جو ٹف چیز ہوگی نا, شدید کیا ہوگی؟ من ان یروا من یعرفہم, ان کو دیکھ کے جو ان کو پہچانتے ہیں. ارے یار یہ وسیع حسن صاحب ہیں, ہمیں ان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ حق مارے بیٹھے ہیں لوگوں کا. سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوگا قیامت میں آدمی کو ان لوگوں کو دیکھ کر ہوگا جس سے جان پہچان ہے کہ باپ رے باپ بے عزتی ہو جائے گی. مخافتاً ان یدعى علیہ شیئا, اس خوف میں کہ کہیں یہ بھی آ کر کے کوئی دعویٰ پیش نہ کر دیں بارگاہ الہی میں. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ کو کیا میں عرض کروں, کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی حساب و کتاب ہو سکتا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر پیغمبر نے پبلک سے پوچھ لیا. اکثر میرے اوپر اعتراض ہوتا ہے نا یار وسیع صاحب کی مجلس میں آگے نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ سوال کر لیتے ہیں, یہ اعتراض ہوتا ہے نا. دیکھیے اس کے پیچھے دو راز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوچھنے اچھنے سے یہ کہ پیچھے والے بھی چونک جاتے ہیں تو آدمی متوجہ ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. دو یہ سنت رسول ہے. آپ پیغمبر کی مجلسیں سنیے تو ایک یہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. صلوات بر محمد وآل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تقریر کر رہے تھے, اسپیچ دے رہے تھے. تب تک قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لاصحابہ اتدرون من المفلس, پیغمبر نے کہا بھیا پتا ہے تم لوگوں کو مفلس کون ہے؟ مفلس مانے جس کے پاس فلس نہ ہو, پیسہ نہ ہو, اسی کو تو مفلس کہیں گے نا, غریب. تو صحابہ کرام نے بھی وہی کہا اتدرون من المفلس, مفلس کون ہے معلوم ہے؟ قالوا المفلس فینا, صحابہ کرام نے جواب دیا ہمارے نزدیک تو صاحب مفلس وہ ہے کہ لا درہم ولا مال ولا متاع, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, مال نہ ہو, پونجی نہ ہو, وہی مفلس ہے. پیغمبر نے کہا کہ ہمیں یہ تھوڑی ہے, مین مفلس میں بتاتا ہوں. اب اس حدیث کو روک کر کے میں ایک حدیث اور سناتا ہوں تاکہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ 90% ہم لوگ کل کو قیامت میں مفلس بن جائیں گے. صلوات در محمد وآل. کیسے بلند اکثریت ہم لوگوں کی کل کو قیامت میں مفلس ہو جائے گی. پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, گھر جا کر کے اس روایت کو آپ لوگ بتائیے گا, اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے ان کی بیویاں بغل میں بیٹھی ہوں تو وہ تو گھوم کے دیکھیں گے ہی اپنے شوہروں کی طرف, مگر معاملہ دیکھنے اور مسکرانے کا نہ ہے, اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے ورنہ قیامت میں پھنس جائیں گے ہم لوگ. صلوات پر مجھے سنیے آپ اس کو. پیغمبر نے فرمایا کہ 3 عورتیں ہیں کہ جن کو کل کو قیامت, کل کو مرنے کے بعد نمبر 1 فشار قبر نہیں ہوگا. 2 یکون محشرهن مع فاطمہ بنت محمد, اور ان کا حاشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا. تیسرا ثواب 1000 شہید کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا. کس کو؟ 3 عورتوں کو. کون کون؟ میں مس کر رہا ہوں. نمبر 1, چلیے جتنا یاد اتنا سنا دیتا ہوں. نمبر 1 وہ عورت
جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، اور یہی مین اسی پہ آگے چلنا ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے فشار قبر سے بچے گی، اور جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، 1000 شہید کے برابر اس کو ثواب دیا جائے۔ کس کو؟ نمبر 1 وہ عورت جو اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے۔ 2 صبر کرے اپنے شوہر کی غیرت پر، صلوات بر محمد وآل۔ عجیب ہے واقعہ، کیا صبر کرے اپنے شوہر کی غیرت پر، اللہ غیرت بعلہا، کچھ اس طرح کی روایت۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ شوہر کی غیرت پہ صبر کرے؟ کیا؟ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ فرض کیجئے زید کی شادی ہوئی کسی کے ساتھ، زید ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، شادی ہو گئی۔ زید کی بیوی کا ایک خلیرہ بھائی ہے جو زید سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو زید سے زیادہ خوبصورت ہے نا، وہی جو ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ چاہے جتنا بڑھیا رشتہ آپس میں ہو، آپس میں نہیں کریں گے، باہر والا کوڑا لے آئیں گے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پھر جھیلتے ہیں لوگ، صلوات برما، پھر جھیلتے ہیں۔ بقول نذیر بھائی، ہمارے یہاں نہیں، نذیر بھائی نے ایک بہت بڑھیا جملہ کہا تھا کہ دیکھو اگر اچھا رشتہ گھر میں ہے تو باہر سے کیا لاؤ گے؟ تو گھر میں کر لو، اور اگر اچھا گھر میں نہیں ہے تو کوڑا تمہارے گھر کا ہے، باہر والا کیوں لے جائے؟ تو تم خود کر لو، صلوات بر محمد وآل۔ لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ ہو گیا ہے سماج میں، معاشرے میں، کہ چاہے جتنا بڑھیا رشتہ گھر میں ہو، ہم باہر کا کوڑا لے آئیں گے، اپنے گھر میں نہیں کریں گے۔ اپنے چچا کی بیٹی ہے، اپنے ماموں کی بیٹی ہے، وہاں نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے کیا سمجھے، تو زید سے شادی ہوئی، زید بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن زید کی بیوی کا جو خلیرہ بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، وہ زید سے زیادہ ہینڈسم بھی ہے، زید سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے، زید سے زیادہ آمدنی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اب زید صاحب جو ہے کامپلیکس کا شکار ہو گئے، صلوات بر محمد۔ بہت توجہ سنیے کہ حدیث کہاں لے، یہ فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ زید صاحب کیا ہیں؟ کامپلیکس کا شکار ہو گئے کہ یار یہ ہم سے اب یہ بلا وجہ کے شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کے چچا کے بیٹے کا یا خالہ کے بیٹے کا بیوی کے یوں نارمل کال بھی آئے گی تو ان کو شک ہونے لگتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا اس طرح کا سماج میں؟ یہ حادثات بہت ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اتفاق سے زید کی بیوی کا جو خلیرہ بھائی ہے وہ بھی زید ہی کی ایج کا تھا، اسی زمانے میں اس کی شادی ہوئی، سال بھر کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا، 4 سال کے بعد اس خلیرے بھائی کے لڑکے کا ختنہ ہے۔ بھائی یہ خلیری بہن ہے، تو اس نے زید کو فون کیا کہ بھائی وہ میرے لڑکے کا ختنہ ہے، فلاں تاریخ کو ہے، بھائی آپ کو بھی آنا ہے اور اس کو بھی لے آئیے گا، ہماری خالہ کی بیٹی جو ہے۔ اب ان کا دماغ دوسری طرف ہے، نہیں جانا ہے ان کو، ایک وہاں جائیں گے تو بات ہوگی تو چیت ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، بلا وجہ کی غیرت، نہیں جانا ہے۔ ارے تم آپ غلط کیوں سوچتے ہیں بھائی؟ ہر بات وہ میری خالہ کا بیٹا، سگے بھائی کا کچھ بھی ہو، نہیں جانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ دین کیا سمجھا رہا ہے لڑکی کو؟ لڑکے کی بات نہیں کرتا، دین کیا سمجھا رہا ہے؟ دین کہہ رہا ہے کہ مت جاؤ، برداشت کر لو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی غیرت غلط ہے، اس کا شک غلط ہے، اگر تم مت جاؤ، نہ جائے تو ہم کو کیا ملے گا؟ دین نے کہا تم کو یہ ملے گا، نمبر 1 فشار قبر سے بچو گی، نمبر 2 جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، نمبر 3 1000 شہید کے برابر تم کو اجر دیا جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے، جو عورت اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے، تیسرے شوہر بدمزاج ہے،
بد اخلاق ہے، وصیتاً ٹائپ کا مل گیا. صبر کر لے جاؤ، طلاق مت مانگو، تمہارا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا. ہو گئی نا بات؟ تو یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف یہ حدیث جو اب سنانا چاہتا ہوں حق کی بات. 1,51,000 روپے مہر رکھوا لیا آپ نے. اس وقت تو نہیں سمجھ میں آیا. اب جو ہے وہ بیوی نے سوچا کہ بھئی 1,51,000 تو ٹھیک ٹھاک رقم ہے، مل جائے تو میں اپنا زیارت ویارت کراؤں، یا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے بھائی جان سے لے لوں گی، 1.5 لاکھ کی ہائی ہے، کوئی تھوڑا بہت اپنا حج کر لوں گی. ہے یا نہیں ہے؟ معاف کر دو گی تو جناب فاطمہ کے ساتھ، لیکن حق ہے، مانگ سکتی ہے. اس نے کہا میرا مہر دے دو. آپ طاقتور ہیں، فیض آباد کے بہت بڑے وکیل کے پڑوس میں رہتے ہیں، فیس اس دینا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں دیں گے، جاؤ کیا کر لو گی. وہ بیچاری کمزور تھی، نہیں لے پائی، مر گئے. مرے گا تو ہر آدمی نا، یہاں نہیں ہے وہ روایت، کسی اور کتاب میں. یہاں بات آئی تو وہ سناتے چلو. ابھی اگلی روایت آ رہی. روایت کہتی ہے کل کو قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا نا تو یہ میٹر بھی اٹھایا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا یہ میٹر بھی اٹھایا جائے گا؟ کون سا؟ مہر والا. اب بیوی آ جائے گی، اللہ کہے گا عبدی. اب یہ حدیث سنیے آپ، حدیث قدسی خدا. اللہ کہے گا عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے اپنی کنیز کی شادی تجھ سے کی اپنی شرطوں پر. مہر کس کی شرط ہے؟ اللہ نے لگایا نا. فلم تفلی بالعہد، تم نے وہ شرط پوری نہیں کی. وہ بیچاری اس وقت کمزور تھی، نہیں لے پائی. آج میں اس کا وکیل ہوں، میں ولی ہوں اس کا. لاؤ میری کنیز کا مہر نکالو. اب وہاں کہاں سے مہر دے گا آدمی؟ اور پیسہ ہے بھی. فرض کیجئے وسیم بھائی نے وسیع حسن صاحب کو کفن پہناتے وقت 1 لاکھ روپیہ ڈر رکھ دیا کہ شاید وہاں ضرورت پڑے، چلے گی. تب کیا ہوگا؟ پالنے والے کیسے دوں؟ نہیں ہے کچھ. آواز قدرت آئے گی، ان کے اعمال چیک کرو. کیفی کے اکاؤنٹ میں دیکھو نماز آئے، ہاں صاحب ہے، تو بیوی کو دے دو. بیوی کو دے دیا گیا. اچھا ریٹ کون طے کرے گا؟ ہم کو حق نہیں ہے طے کرنے کا صاحب. نہ 1.5 لاکھ کا ان کا مہر تھا صاحب، میں 1.5 لاکھ کے نیچے نماز نہیں بیچوں گا. وہ تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا نا کتنے میں بکنی ہے نماز آپ کی. آپ ریٹ طے نہیں کر سکتے، کتنے میں بکے گی یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن جو روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اعتبار سے میں گڑھ لیتا ہوں. ابھی سمجھ میں آ جائے گی. نماز چلی گئی. مہر کتنا ہے؟ مثلا 5,000 روپے. اب میں اپنا سنا تو میرا 5,000 تھا اس وقت، میرے فاطمی جوڑ جاڑ کے 5,000 بنتا. 5,000 ہے. نماز ہے، ہاں صاحب ہے، ڈال دو اکاؤنٹ میں. کتنا کٹا؟ 50 روپیہ. ابھی کتنا کا؟ 4,950. روزہ ہے مثلا 50 اور کٹ گیا. حاج 50 اور مار دو. زیارت چلو بھائی 50 اور لے لو. معلوم ہوا سارے اعمال چلے گئے، مشکل سے 500 روپیہ کٹ پایا. ابھی 4,500 باقی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے. فرشتے کہیں گے صاحب اچھا ڈیجیٹل دنیا میں تو مین تو وہاں چلے گا نا، ڈیجیٹل سائیں اکاؤنٹ سے نماز گئی ان کے کھاتے میں، روزہ گیا ان کے اکاؤنٹ میں، سب ڈیجیٹل ہوگا. سارے اعمال ختم ہو گئے، زیرو بیلنس. ابھی کتنا باقی ہے؟ 4.5. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اتنے میں اب اللہ کہے گا کیا ہوگا؟ اچھا اس کی بیوی کو دیکھو، اس کی بیوی کے اکاؤنٹ میں گناہ ہے، ہاں صاحب ہے، کہ اس کا گناہ ڈال دو اس کے اکاؤنٹ میں. تو اپنا تو گناہ ختم ہو گیا، الٹا بیوی کا گناہ الگ آ گیا. روایت کہتی اس کے باوجود مہر ادا نہیں ہوگا. روایت میں اتنا جملہ وہ تو ہم نے سمجھانے کے لیے کہتے 4,500 باقی. یہ تو ابھی ایک آدمی ہے نا، انجمن چلاتے تھے، بس سے جا رہے تھے ایک جگہ مجلس پڑھنے،
50 لڑکے تھے انجمن میں. وہ گاؤں ایسا تھا جہاں گاڑی واڑی جا نہیں سکتی تھی. اور یہ ہوا کہ مولوی صاحب فیض آباد سے عباسیہ کس انجمن میں ہے آپ؟ عباسیہ انجمن آ رہی ہے تو آپ بھی اسی کے ساتھ بیٹھے چلے آئیے. ہم بھی بیٹھے چلے گئے. وہ اتفاق سے میرے گاؤں کے پڑوسی میں کوئی شبے داری تھی مثلا, یا میرے گاؤں میں تھی, تو اب گاؤں والوں سے تو نقشے بازی نہیں کر سکتا نا, الگ سے کار ہو گیا, میں بھی بیٹھا چلا گیا. اب وہ گاؤں میرا ایسا جہاں اندر بس جا ہی نہیں سکتی. اتر گئے صاحب, چل پڑے. راستے میں لالا جی کے گنے کا کھیت مل گیا. لالا جی سے میرے بڑے تعلقات تھے. میں نے ایک گنا توڑ لیا. اب لڑکوں نے پوچھا مولوی صاحب کس کا ہے؟ اب مولوی صاحب اپنی آبرو کو پھنسائیں, کیا کریں؟ ارے اپنے ہی لوگ ہیں, توڑ لو. معلوم 50 گنے توڑ لیے اور ہم نے لالا سے اجازت نہیں لی, پوچھا نہیں, تعلقات چاہے جتنے ہوں. دیکھیے اگر ہماری آمدنی 5 لاکھ روپے مہینے کی ہے اور آپ کے اوپر 5,000 میرا بقایا ہے, میں مانگنے نہیں جاؤں گا, چھوڑو یار 5,000 کی کیا. لیکن اگر ہمارے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو تو اگر کسی کے پاس 50 روپیہ ہے نا تو وہ بھی یاد کر کے پہنچیں بھیا 50 روپے دے دیجئے. تو قیامت میں یہی حال سب کا ہوگا, سب فقیر ہوں گے. صلوات بر محمد. قیامت میں یہی حال سب کا ہوگا, کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے, کوئی بخشنے والا نہیں, اس لیے سب کی حالت خراب ہے. لالا جی تو اور پریشان ہوں گے, لاؤ یار کم از کم مولانا تو مجلس ہی مل جائے گی اسی بہانے. تو اب معلوم ہوگا صاحب جو ہے وہ کتنے لوگوں نے گنا توڑا, ان کا 50. تو انجمن والے نکل لیں گے. تو ہم کو کیا پتا تھا, انہوں نے کہا توڑ لو, تو وہ تو انہوں نے کہا توڑ لو کہہ کے نکل لیے. اب ہم بچے. اب بتائیے کہاں سے ادا کریں گے؟ نیکی نام کی کوئی چیز نہیں, وہ بیوی کے اکاؤنٹ میں جا چکی ہے, الٹا اس کا گناہ آ گیا ہے. پلس جو ہے پنڈت جی نے الگ روکا ہے, سامنے والے بنیے نے الگ روک رکھا ہے. وہ صاحب فلاں صاحب کے یہاں مجلس تھی, اتفاق سے جو ہے وہ جا نہیں پائے, بیچارے نے ٹکٹ کٹ کروا دیا تھا, واپس بھی نہیں کیا, اس کا پیسہ بھی نہیں پلٹایا. وہ الگ کھڑا ہے, میرے ابا کی مجلس خراب ہوئی ان کے چکر میں, اور کرایہ بھی واپس نہیں کیا. اب بتائیے وسیع صاحب کہاں جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا بتاؤں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تھوڑی مفلس کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور مال نہیں ہے اور پونجی نہیں ہے اور مکان نہیں ہے. مفلس یہ ہے کہ جو یہاں سے بھرا پورا جائے اور وہاں جانے کے بعد زیرو ہو جائے. صلوات بر محمد. میں آپ کو روایت پوری سناتا ہوں. تھک گئے کیا؟ نہیں تھک گئے بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی اتنا مہو ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ اس وقت میرے خیال میں یہی کیفیت ہے. صلوات بر محمد وآل. ہاں تو اب یہ روایت میں پوری کر دوں 10-15 منٹ اور. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لاصحابہ, پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا اتدرون من المفلس, ہمیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا لا درہم ولا مال. من لا درہم ولا مال, مفلس وہ جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کیا ہے مال ہے, ولا متاع نہ پونجی ہے. قال علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر نے فرمایا ان المفلس من امتی, ایکچول میں میری امت میں فقیر کون ہے معلوم ہے؟ مفلس کون ہے معلوم ہے؟ من اتا یوم القیامہ بصلاۃ وصوم وزکاۃ وحج. واقعی مفلس وہ ہے جو قیامت میں آئے نماز کے ساتھ, زکوٰۃ کے ساتھ, حج کے ساتھ, ہے نا. ویاتی, اور اس عالم میں آئے قد شتم ھذا, ان کو گالی دے رکھی ہے, وَأَكَلَ مَالَ ھذا, ان کا مال دبا رکھا ہے, وَحَتَكَ دَمُ ھذا, ان کو صاحب جو ہے 2 جھاپڑ مار رکھا ہے, وَضَرَبَ ھذا, تو وہ صاحب کوئی آ گیا صاحب کہ مجھ کو مارا تھا, کوئی آ گیا کس نے کہا مجھ کو بے عزت کیا تھا, کوئی کچھ فَيُؤْتَى ھذا من حسناتہ وَھذا من حسناتہ. نماز یہ لے گئے, روزہ یہ لے گئے, حج وہ لے گئے, زکوٰۃ وہ لے گئے, وہاں گئے تھے سب پورا وزن کے ساتھ بٹ گیا, سناٹا خالی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہے اصل مفلس. صلوات بر محمد و آل محمد. فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُ, جو میں نے کہا نا کہ اب لوگ آ گئے حق مانگنے والے. فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُ, اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی, قِيلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ أَخْذَ مِنْ خَطَايَا فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ. کہا جائے گا تو اگر نیکی نہیں ہے تو ان کی جو ہے وہ
گناہ ان لوگوں کا گناہ جو ہے وہ مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. نتیجہ یہ گئے تھے بھرے پورے, وہاں پہنچنے کے بعد نہ نماز نہ روزہ, الٹا بورا خالی نہیں ہوا, بورا جو نیکیوں سے بھرا تھا وہ گناہوں سے بھر گیا. صلوات بر محمد وآل. ارے وسیم بھائی دیکھیے گا اس پر شعر کہیے گی, لگتا ہے مصرع ہو گیا. نیکیوں سے بھرا تھا جو گناہوں سے بھر گیا. صلوات در, اس کو دیکھیے گا اس پر شعر کہیے گا ایک اور بلند آواز سے, صلوات بر محمد وآل. بس تمام. ایک چیز تو یہ تو ایک ہو گیا حق. بات وہ آئی نا کہ حق میں بہت سی چیزیں. قرضہ سنا ہے آپ کو, ہم سمجھتے ہیں چلیے صاحب ہم نے کسی, لیکن یہ جو 50 روپیہ باقی ہے نا, اس کا بھی سوال ہوگا. پیغمبر کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابن زیاد. قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام, وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا, ان لی علی رجل دینا, مولا میرے اوپر ایک آدمی کا قرضہ ہے. وقد اراد ان یبیع دارہ فیقضینی, اور وہ بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس نے سوچا ہے کہ اپنا گھر بیچ دے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام, اب اس کو میں 5 منٹ خلاصہ کر دوں, اچھی صلوات پڑھیے پھر مصائب پر آ جاتا ہوں. قرض اتنا اہم ہے کہ اگر ہم لیتے وقت نیت یہ ہے کہ نہیں دیں گے تو کل کو ہمارے اوپر کیس چلے گا قیامت میں چور والا. یہ کیس چلے گا ہمارے اوپر قیامت میں, چوری کی ہم نے. ایک نہیں, اس نیت سے نہیں لیا تھا مگر نہیں ادا کیا, یا ادا نہیں کر پائے. کر پائے کا مطلب چاہے زمین بیچیے, کھیت بیچیے, سونا بیچیے, چاندی بیچیے, زیور بیچیے, مگر قرض ادا کیجیے. پیغمبر کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, تو ایک آدمی نہیں وہ صحابی کہا جائے گا نا, جو رسول اللہ, اس کے اوپر 2 دینار کا قرضہ تھا. ابھی اگر روایت آئی تو سنا دوں گا, نہیں تو زبانی سن لیجئے. کتنا قرض تھا اس کے اوپر؟ 2 دینار کا. پیغمبر کو پتا چلا, رسول اللہ نے کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھا دو بھائی, میں نہیں پڑھاؤں گا مقروض کی نماز جنازہ. تو جو فرمائی آپ نے اچھے بھائی, رسول اللہ نے فرمایا جاؤ تم لوگ نماز پڑھا کے دفن کرو, میں مقروض کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. تب جو ہے جب یہ ہوا ہنگامہ تو ایک وہ تھے کیا کہتے ہیں رشتہ دار ان کے, وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں پرامس کرتا ہوں کہ میں مرحوم کا قرضہ ادا کر دوں. کہا تب ٹھیک ہے تب چلو. ایک آدمی نے وعدہ لیا, تب پیغمبر نے نماز پڑھائی. اتنا اہم ہے. لیکن رکیے, لیکن ایک چیز اور ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ادھر قرض والے سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہو ادا کرو, ادھر جس کا قرضہ ہے اس کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اس کی حالت دیکھو, واقعاً وہ ادا کرنے لائق ہے یا نہیں ہے. بہت ٹائٹ مت ہو. ارے اب 4 سال ہو گیا, کیا پتا ہے 4 سال ہو گیا تم کو کیا مل رہا ہے اس 4 سال سے؟ سنا ہے آپ کو روایت. مثلا ہم نے مولانا حیدر علی صاحب سے کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے ہم کو قرضہ دے دیا, انہوں نے دے دیا. بابو تمہارا تو کام ہی ہے نکلنے کا, صدقہ تمہاری بیوی نکلتی نہیں نکلتی؟ چلتے ہو کتنا نکلتی ہیں بیٹا؟ 5 روپیہ ہے نا, 10 روپیہ بس نا. آپ جب جاتے ہوں گے قافلہ لے کے اچھے بھائی, تو آپ کی بیوی نکلتی ہوں گی 100 روپیہ, ہے نا بھائی, لمبا سفر ہے, کربلا جا رہے ہیں, بس نا. 1 لاکھ روپیہ کوئی صدقہ نکلتا ہے, اور وہ بھی ڈیلی, 3 سال سے لگاتار. یہ کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے ہم نے ان سے لیا 1 لاکھ روپیہ قرضہ. ہم نے کہا تھا بھائی آپ کو ہم انشاءاللہ 20 اکتوبر تک دے دیں گے. جو سوچا تھا وہ ہوا نہیں دے پا رہے. ان کو پتا ہے کہ وسیع صاحب واقعی پریشان ہے. اب دین ان کو کیا سمجھاتا ہے معلوم ہے؟ رک جاؤ, وہ بیچارہ واقعی پریشان ہے, مہلت دے دو اس کو. ارے صاحب 1 لاکھ روپیہ ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی قرضدار کو مہلت دے دے تو جب تک وہ قرضے کی رقم ادا نہیں کرے گا تب تک جتنی رقم ہے ڈیلی اس کے اکاؤنٹ میں ایز صدقہ لکھی جاتی رہے گی. تو اب اگر 1 لاکھ روپے مقروض ہیں ہم, تو حیدر علی صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈیلی 1 لاکھ صدقہ. کون آدمی 1 لاکھ صدقہ روز کرتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
تمام ہو گئی بات، یہاں تک آ گئے. لیکن اب صاحب آپ ادا کر سکتے ہیں. نمبر 1 ادا کیجیے. نہیں ادا کر سکتے تو قرض والے کو بھائی مہلت دے دو. ہم تو نہیں مہلت دیں گے. کہ ٹھیک ہے بھجوا لو، لے لو. مگر ایک آدمی ایسا جس کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں ہے، لے دے کے ایک مکان رہ گیا ہے، اب دین آ گیا کہ خبردار قرضہ ادا کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے، بٹ کسی کا مکان بیچ کے قرضہ نہیں وصولا جائے گا. صلوات پڑھیے، داستان سناتا ہوں میں آپ کو. خبردار کسی کے چھت نہیں چھینی جا سکتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب ابن ابی عمیر، بڑے پیسے والے لکھپتی آدمی اپنے زمانے کے، اریسٹ ہو گئے. بہت تفصیل نہیں جاؤں گا، وقت کم ہو گیا. اریسٹ ہو گئے تو اب ظاہر سی بات، جب گرفتار ہو گئے تو جتنے نوکر چاکر تھے کسی نے کوئی کچھ لے کے دبا کے نکل لیا. جب کئی برس کے بعد بیچارے چھوٹ کے آئے تو فقیر، بزنس کے نام پہ کچھ نہیں بچا، سب تتر بتر ہو گیا. ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا انہوں نے، جب حالات اچھے تھے تب 10,000 دیا تھا. وہ بھی شریف تھا جس کو قرضہ دیا تھا. اس نے سنا ابن ابی عمیر چھوٹ کے آ گئے ہیں اور آج کل بہت پریشان ہے، بزنس سارا برباد ہو گیا. ابن ابی عمیر نے مانگا نہیں، یہ اپنی غیرت میں گئے، مکان کا سودا کر لیا اور 10,000 لے کے آئے. کہنے لگے ابن ابی عمیر بھائی آپ کا پیسہ. میں تمہاری پوزیشن جانتا ہوں، یہ 10,000 آج کے حساب سے لاکھوں میں ہوا نا، تمہارے بس میں نہیں تھا اتنی آسانی سے 10,000 روپے جگاڑ کر لینا. کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگے صاحب وہ اصل میں ہم کو پتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا، سارا بزنس ختم ہو گیا، آپ چھوٹ کے آپ آئے ہیں، آپ کو پیسے دو. میں نے اپنا گھر بیچ دیا. یہ ہے ایمان. ابن ابی عمیر کہتے ہیں کے لیے روایت کہتی ہے کہ ابن ابی عمیر نے کہا کہ سنو، یہ جو تم 10,000 لائے ہو نا، اس کے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے مجھ کو. جو پوزیشن ہے 58 54 تک کی ضرورت ہے مجھ کو، لیکن میرے مولا نے فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں عاشق. میں کس حال میں اس سے بحث نہیں ہے، میرا مولا کس بات سے خوش ہے کہ میں ایک ایک پائی کا محتاج ہوں، لیکن مجھ سے میرے مولا نے کہا ہے کہ قرض کے سلسلے میں کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی ہے. صلوات بر محمد عالم تمام. ہاں تو وہ یہ روایت تو ابن زیاد کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے مولا سے ذکر کیا ان لی علی رجل دینان، میرے اوپر ایک آدمی کا قرضہ ہے. وقد اراد ان یبیع دارہ فیقضی، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ گھر بیچ کے میرا قرض ادا کر دے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام نے فرمایا اعیذک باللہ ان تخرجہ من ظل رأسہ، ارے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ڈر خدا سے کہ کسی کے اوپر سے چھت چھین رہے ہو تم. بس آپ کا بہت وقت نہ لیں، تمام ہوئی. خلاصہ اس پوری مجلس کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یا اللہ اس دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو، اس لیے کہ ساری نماز، سارا روزہ، ساری عبادت سب چلی جائے گی. بقول پیغمبر کے قیامت میں تم مفلس ہو جاؤ گے. یا اللہ ہم کو آخرت کی مفلسی سے بچا، خدا ہم کو قیامت کی مفلسی سے بچا. اللہ اکبر. اسی لیے جو محتاط لوگ ہیں نا، جو محتاط لوگ ہیں وہ چاہے جتنی اذیت اٹھا لیں. مرحوم شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا شیطان کو، ان کا شاگرد، میں نے خواب دیکھا شیطان کو کہ وہ بڑے غصے میں ہے آپ کے لیے، موٹے موٹے رسے لیے ہوئے ہے. کہنے لگا یار تمہارے استاد شیخ انصاری کے گلے میں نے 7 رسہ ڈالا کھینچنے کے لیے اور 7 توڑ ڈالا اس نے. شیخ انصاری نے کہا خواب تمہارا صحیح ہے،
کیسے؟ کہ کل مجھ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، کچھ سامان خریدنا تھا، مہمان آ گئے تھے، کیا ہو گیا تھا، جو بھی تھا، بعض اس میں ہے کہ صاحب شاید بیوی کے یہاں پیدائش ہونی تھی۔ کہنے لگے میں گیا، میرے پاس کچھ امانت رکھی تھی، اختیار بھی تھا مجھ کو خرچ کرنے کا، میں نے سوچا اسی میں سے قرض لے لوں، جا کے اس وقت لے آؤں، عزت بچ جائے مہمان کے سامنے، بھی دیکھا جائے گا۔ کہنے لگے میں دکان تک پہنچ گیا کہ بھیا فلاں چیز دے دیجئے اتنی، تب تک میرے ذہن میں آیا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بے عزتی وقتی ہے، یہی تو ہوگا نا کہ مہمان دال چاول کھا کے چلا جائے گا، گوشت نہیں کھائے گا، یہی تو ہوگا نا، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ کہ الحمدللہ وہیں سے میں دکان سے واپس آ گیا۔ یہ جو شیطان کہہ رہا تھا نا کہ میں نے ان کے گلے میں رسہ ڈالا توڑ کے نکل گیا، یہ وہ ہے۔ لہٰذا دعا کریں یا اللہ بحق اہل بیت۔ کہنے لگے مولانا آج تو آپ نے ایسی مجلس پڑھ دی کہ آدمی دہل جائے، دہشت، ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ میں نے کہا اول تو کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے کسی کا حق نہ ہو، اور پھر دوسری بات امام رضا علیہ السلام، یہ ذیقات کا مہینہ حضرت کی ولادت کا مہینہ ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ شیخ عباس قمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ لکھتے ہیں اپنی کسی کتاب میں کہ ایک آدمی تھا گناہگار، شرابی کبابی کچھ رہا ہوگا، وہ پہنچ گیا مشہد امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو، وہاں زیارت کے بعد زری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا گناہگار ہوں، آ گیا اب اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، واپس مت کیجئے مولا۔ ہو صاحب اتفاق ہوئی، دیکھیے بخار وخار آیا، کیا ہوا؟ مر گیا، اب وہیں دفن ہو گیا۔ اس کے کسی عزیز نے خواب دیکھا مولا کائنات ہیں اور مولا کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں، مولا نے قبر کی طرف اس کے اشارہ کہا اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ کہاں آ گیا ہے جو ہمارے فرزند کے پاس، لے جاؤ اس کو کہیں اور دفن کرو۔ کہ اتنے میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں یا جدہ اس نے ہماری پناہ لے لی ہے، جانے دیجئے۔ امام نے کہا کہ جب تم نے پناہ دے دی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو ایک سہارا اہل بیت کا ہے، لیکن اہل بیت بھی یہی سمجھائیں گے بھیا کوشش یہی کرو کہ کسی کا حق تمہارے اوپر نہ ہو، بس یہ ذکر بھی اتنا ضروری تھا۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، زیارت میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ اے شیعوں اور زائروں کے فریاد رس، کہاں؟ فی یوم الجزاء، قیامت میں مولا کا سہارا ہے۔ لیکن وہی امام رضا جانتے ہیں، ان کے ایک صحابی تھے 8ویں امام کے جن کا نام تھا ابن شبیب، ایک دن ایسے ہی کہنے لگے مولا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پر رونا آئے نا تو امام حسین پر رونا، اگر کسی چیز پر رونے کا دل چاہے اللہ اکبر، اور کیوں نہ کہیں۔ معلوم ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ احتراماً نہیں پڑھتے، ورنہ جو اذیتیں پہنچائی گئی ہے میرے بھائی، کربلا میں جو اذیتیں میرے مولا کو پہنچائی گئی ہیں، شمر خدا لعنت کرے۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ انشاءاللہ جائیے آج بھی دیکھیے گا فرات لہریں مارتی، جانتے ہیں میں نے کہا نا ہمت نہیں پڑتی ان جملوں کو نقل کرنے کی، جب بیہودگیاں ان ملعونوں نے کہا ہے۔ شمر کہتا حسین دیکھ رہے ہو فرات کو، سانپ کی کھال کی طرح بل کھا رہی ہے، اے حسین جانور پی سکتے ہیں تم کو نہیں پینے دے گا۔
اللہ اکبر. بلا وجہ تھوڑی امام حسن نے کہا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسن تمہاری کربلا سے، اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے نہیں ہے. بلا وجہ امام رضا نے نہیں فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اگر کسی چیز پہ تم کو رونا آئے تو حسین کے اوپر رونا. اللہ اکبر. سب چلے گئے، بس 2 جملے وصائب کے اور ختم و دعا. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اللہ اکبر. آئے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ روایت کہتی ہے کانوں میں آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا زینب آ رہی ہے، اتر گئے. ارے بہن تم نے تو اجازت دے دی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرماتے بھیا اماں کی وصیت ہے، اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میرے لال کے گلے کو بوسے لے لینا. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پر کند خنجر پھرایا جائے گا. اللہ. آئے امام میدان میں لڑتے لڑتے، ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے. جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کے بھی اپنے اصول ہیں، اس کا بھی اپنا سلیقہ اور طریقہ ہے. گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے کند خنجر، سوکھا گلا. انشاءاللہ خدا نصیب کرے کربلا جائیے، آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے زینب اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی سے برداشت نہ ہو سکا، تڑپ کے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارا اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید کاظم حسین ابن سید اصغر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔